السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کے سامنے غلام جعفر پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابھی جس چینل پہ آپ اپنی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لیکچر سن رہے ہیں، اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور باقی دوستوں کو بھی اس سے متعلق بتا دیں کہ وہ بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ان کو علمی، ادبی اور اصلاحی اور معلوماتی جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ایک انتہائی اہم مضمون پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اردو ہماری قومی زبان۔ یہ انتہائی اہم مضمون ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم چونکہ پاکستانی ہیں اور ہماری یہ قومی زبان ہے، اور قومی زبان کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے آ رہے ہیں اور مستقبل اس کا کیا ہے، اور یعنی ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اپنی قومی زبان کے تحفظ کے اور اس کے اشاعت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، وہ ہم ذمہ داریاں ادا کریں۔ تو آئیے ہم لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تمام 18,000 مخلوق ہے، اور اس 18,000 مخلوق میں اللہ نے انسان کو سب سے افضل اور اشرف بنایا ہے، حالانکہ اس میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ تو کون سی چیز ہے؟ بہت ساری صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اسے افضل اور اشرف بنایا ہے۔ اس کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، اور عقل و خرد ہے، اور اس لحاظ سے آج کے موضوع کے لحاظ سے سب سے عام جو ہے وہ قوت گویائی اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے، جس کی بنا پہ یہ باقی مخلوقات سے افضل ہے۔ اور اس کا یہاں تک فخر اور بلندی دیکھ لیجئے کہ یہ باقی جو مخلوق ہے ان میں سے کچھ جو یعنی جاندار ہیں، ان کو یہ بے زبان جانور کہتا ہے، بے زبان حیوان کہتا ہے انسان، کیونکہ ان کے پاس قوت گویائی نہیں ہے۔ اور عقل و خرد بھی ضروری ہے، اور عقل و خرد ادھورا ہے قوت گویائی کے بغیر۔ تو چونکہ قوت گویائی کا تعلق زبان سے ہے، تو زبان ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری ثقافت کا، زبان ہماری ثقافت کا ایک اہم جزو ہے۔ زبان تمدن اور معاشرت کی آئینہ دار ہوتی ہے، یعنی کون سی جو زبان ہے اس کا ادب کیا ہے اور اس کی معاشرت کیا ہے، آپ اس کا ادب دیکھ لیں، اس زبان کو دیکھ لیں، اس کی زبان میں یعنی کتنی نفاست ہے، اس سے اور اس زبان کے اندر کیا لٹریچر ہے، کیا ادب ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ زبان معافی ضمیر کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کے کیا جذبات ہیں، کیا احساسات ہیں، کیا کیفیات ہیں، ان کے اظہار کے لیے بھی زبان انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اب زبانیں جو ہیں، ہم جس خطے میں رہتے ہیں، یہ خطہ جو ہے پاکستان ہے، اور براعظم کے لحاظ سے یہ ایشیا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ جو ہماری زبان ہے یعنی اردو، یہ کون سی؟ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 11ویں صدی میں ہے یا پھر 12ویں صدی میں ہے، یہ وہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ لیکن یعنی کوئی زبان جب بنتی ہے تو ایک دم سے اس کا سارا، اب پھر اس نے پلنا بڑھنا اور پھر آگے، تو یہ جو اردو زبان ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ہندوستان ہی بتایا جاتا ہے۔ اور جیسے حافظ محمود شیرانی ہے، مسعود حسن خان ہے، شوکت سبزواری ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ زبان یا پنجابی سے، جیسے حافظ محمود شیرانی ہے، یا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پنجابی سے مل کر بنی ہے، کسی نے کہا ہے کہ یہ برج بھاشا سے مل کر بنی ہے، اور کسی نے اسے کھڑی بولی کہا ہے۔ بہرحال یہ اردو جو ہے، یہ اس وقت ہم اسے اردو کہتے ہیں، تو یہ تو پیچھے ریختہ اور اردو معلیٰ سے ہوتی ہوئی اب اردو ہے، اور بر عظیم پاک و ہند کی زبان ہے یہ۔ دیکھیں، بر عظیم پاک و ہند میں علاقائی زبانیں بھی ہیں، صوبائی زبانیں بھی ہیں، لیکن جب جیسے یعنی گجراتی ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، اور یہ پاکستان کے لحاظ سے دیکھ لیں بلوچی ہے، سندھی ہے، پشتو ہے، ادھر بھارت کے لحاظ سے دیکھ لیں ادھر تامل ہے، بھوجپوری ہے، اور بھی بہت ساری زبانیں ہیں۔ لیکن جب آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ
وہ بلوچستان والوں سے ملتے ہیں تو ان کی زبان پشتو ہے، ان کی بلوچی ہے، جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو جو زبان استعمال کرتے ہیں اپنے اظہار کے لیے وہ اردو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ زبان پاک و ہند کی زبان ہے اور پاک و ہند میں کروڑوں لوگ ہیں جو یہ بولنے والے ہیں۔ یہ زبان اب یہ ہے کہ قومی زبان کیسے بنی، اور جب کوئی زبان قومی زبان بنتی ہے تو کون کون سی چیزیں، کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے اس زبان میں کہ وہ زبان قومی زبان بن سکے۔ تو وہ خصوصیات یہ سن لیں کہ وہ زبان تمام ملک میں تھوڑی بہت بولی اور سمجھی جاتی ہو۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ پہلی خصوصیات ہے کہ وہ زبان پورے ملک میں تھوڑی بہت بولی یا سمجھی جاتی ہو۔ تو یہ اردو کو ہمارے پاکستان میں یہ وصف جو ہے حاصل ہے۔ اچھا، اس کے بعد ملک کے باشندوں کی اچھی خاصی تعداد اس زبان سے واقف ہو۔ ہمارا پاکستان جو ہے وہ تقریباً پورے پاکستانی جو ہے وہ اس زبان سے واقف ہے۔ وہ زبان یعنی وہ قومی زبان وہ آسانی سے سیکھی جا سکتی ہو۔ وہ زبان جو قومی زبان ہوگی وہ قومی امنگوں اور آرزوؤں کا مظہر ہو۔ اس زبان میں جو قومی زبان ہوگی اس زبان میں ساری قوم کی ثقافتی روح موجود ہو۔ اچھا، اس زبان میں حال اور مستقبل کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اور کسی حد تک وہ زبان جو قومی زبان بنے گی وہ زبان بین الاقوامی ضروریات کو بھی پوری کر سکے۔ یہ خصوصیات ہونی چاہیے اس قومی زبان میں، اور وہ ساری کی ساری خصوصیات اس زبان یعنی اردو میں موجود ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس زبان سے متعلق جو ہے بڑے بڑے جو بزرگ گزرے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے بڑے بزرگ یہ پاک و ہند میں مذہبی لحاظ سے مولانا اشرف علی تھانوی گزرے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت اردو کی حفاظت دین کی حفاظت ہے، اور باوجود قدرت کے اس میں غفلت و سستی کرنا معصیت اور موجب مواخذہ ہوگا۔ کیوں کہا ہے کہ اردو کی حفاظت دین کی حفاظت ہے؟ کیونکہ ہمارا یعنی مسلمانوں کا جو سارا ادب ہے اور ساری تاریخ ہے وہ اسی زبان میں موجود ہے۔ قرآن کا ہم جو پڑھ سکتے ہیں وہ اسی زبان میں موجود ہے، اور قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، احادیث کا ترجمہ اسی زبان میں موجود ہے، ہماری پوری اسلامی تاریخ اور صحابہ کے واقعات وہ اسی زبان میں موجود ہیں۔ اگر ہم اس زبان سے نابلد اور ناواقف ہو گئے تو یوں سمجھیں ہم تو اپنے مذہب سے ناواقف ہو جائیں گے، ہم تو اپنی اسلامی تاریخ سے ناواقف ہو جائیں گے، ہم اپنے اسلاف اور اکابرین کے جو واقعات اور کارنامے ہیں ہم تو ان سے ناواقف ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو ضرور سمجھتے ہوئے نے کہا ہے کہ اردو کی حفاظت دین کی حفاظت ہے۔ اور یہ اس دور میں کہا تھا جب یعنی اس وقت لوگ یوں ایسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور انگریزی زبان کو جو پاک و ہند کے مسلمان تھے، یعنی آپ ایشیا کے مسلمان کے، وہ اسے کوئی آسمان سے اتری ہوئی زبان سمجھ رہے تھے۔ مولوی عبدالحق بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ میری لسانی عصبیت دینی عصبیت سے کسی طرح کم نہیں ہے، یعنی جس طرح ہمارے ہاں یہ اہم ہے اسی طرح ہمارے ہاں اردو زبان بھی اہم ہے۔ لیکن عزیز طلبہ دیکھیے کہ اردو ہمیں آزاد ہوئے 73 سال ہو گئے ہیں، 73 سال ہونے کو ہیں، اور ابھی تک ہم اپنی زبان سمجھ نہیں سکے، ابھی تک ہم وہی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جسمانی طور پر تو ہم آزاد ہو گئے ہیں، لیکن ذہنی طور پر ابھی ہم وہی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کیسے گزار رہے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں ابھی وہی سوار انگریزی سوار ہے، اور ہم اپنا بہت سارا وقت اس کو سیکھنے میں لگا رہے ہیں، اور اپنے طلباء کی بہت ساری صلاحیتیں اس کے سیکھنے میں ضائع کر رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ نہ سیکھیں، لیکن اس کو ضروری، اور اس کے بعد جو ہے وہ انور مسعود نے کہا تھا کہ فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے، تو یہ تو صرف یہی بات ہے۔ اور ذہنی غلامی کی یہ ہے کہ ہم نے آج تک دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں، آپ چائنا کو دیکھ لیں، آپ ترکی کو دیکھ لیں، آپ جاپان کو دیکھ لیں، آپ روس کو دیکھ لیں، بہت سارے ایسے ملک ہیں جنہوں نے
ترقی کی ہے اور نمبر 1 وہ دنیا میں بنے ہیں، اور انہوں نے جو ترقی کی ہے وہ اپنی زبان میں کی ہے۔ کوئی بھی قوم دوسری زبان میں ترقی نہیں کر سکتی، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، ہمارے ہاں یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ ترکی واحد یہ ہے، یعنی مسلمان ملک ہے، اور وہ دیکھ لیں کہ ترکی کے لوگ ترکی زبان کے علاوہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ ابھی حال ہی میں ان کا جو ارطغرل ڈرامہ تھا، اس کا جو اداکار تھا وہ یہاں آیا پاکستان میں، اور اس نے تھوڑی چند منٹ جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس کی انگلش میں، اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا، اس نے کہا میں اپنی زبان میں کروں گا، آپ کو ترجمان رکھوں گا، اور وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ چین کو کہا گیا، ان کو ایک سپاس نامہ دیا گیا لکھ کر انگریزی میں، انہوں نے اسے نہیں پڑھا، اب اپنی زبان میں بات کی ہے۔ انہوں نے کہا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ چین ابھی گنگا نہیں ہوا، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں الٹی گنگا بہتی ہے۔ ہم جو انگریزی بولے ہم اسے بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اور اردو کے الفاظ ہی ہم صحیح طور پر اس کا تلفظ ہی ادا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہے، انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے پاکستان بننے کے 6-7 ماہ بعد ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے 24 مارچ 1948 کو کہا تھا کہ پاکستان کے مختلف صوبوں کو اگر ہم نے باہم متحد رکھنا ہے اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ہماری زبان ہونی چاہیے، قومی زبان، اور وہ اردو ہے، اردو ہے، اردو ہے۔ یہ قائد اعظم کا خطاب تھا، انہوں نے جو کہا تھا۔ لیکن یہاں الٹے حالات میں رہے ہیں۔ یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ قائد اعظم کے جو فرامین ہیں ان کو نہیں بھول رہے، ان کی پاسداری نہیں کر رہے، یا ہم اپنے جو اس وقت ہمارے ملک میں آئین نافذ ہے 73 کا، اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں آئین کی، کہ 1973 کے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ 14 اگست 1988 تک یہ زبان جو ہے قومی زبان بننی چاہیے، لیکن آج تک ہماری زبان جو ہے اردو وہ قومی زبان نہیں بن سکی۔ یہاں ہمارا مقصد اردو کی تاریخ بتانا نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ ہماری قومی زبان ہے اور اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ابھی 2 سال پہلے جسٹس 2-4 سال پہلے جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے باقاعدہ طور پر ایک اعلامیہ نکالا اردو زبان میں، اور اس نے کہا کہ آج کے بعد ہماری قومی زبان اردو ہوگی۔ لیکن وہ بھی چلے گئے، اور پیچھے وہ سارا جو ان کی کوشش تھی اور ان کا جو ایک اعلان تھا وہ بس وہی سپریم کورٹ کی 4 دیواری کے اندر تک محفوظ ہے، بلکہ 4 دیواری کے اندر بھی وہ لاگو نہیں ہوا۔ اب یہ کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں ہونے دیتے؟ تو عزیز طلبہ، ملک پاکستان پہ چند ایسے لوگ قابض ہیں جن کے کاروبار باہر ہیں، جن کی نسلیں باہر ہیں، اور ان کی اولادیں تعلیم باہر سے حاصل کر رہی ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری زبان ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے ذہن پہ بھی وہ غلامی سوار ہے، اور ہمیں بھی وہ اس غلامی کے بندھن میں وہ ایسے بندھے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم آزاد نہ ہوں، ہم سوچ نہ سکیں، ہم خوف میں مبتلا رہیں، ہماری سوچیں جو ہیں وہ قید ہو جائیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں دراصل کہ یہ قوم نہ سوچے۔ اب کیا کیا جائے کہ اس وقت ملک پاکستان میں اور پاک و ہند میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فعال کیا جائے، اور اس کو یعنی قومی زبان کے لیے کوششیں اور تحریکات شروع ہیں۔ ان میں جو فعال ادارے ہیں وہ مقتدرہ قومی زبان ہے، انجمن ترقی اردو پاکستان ہے، مجلس ترقی ادب وغیرہ ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ شعر ہے نا کہ نہیں ہے کھیل داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، کہ اتنی آسان بھی نہیں ہے۔ تو کیا اقدامات کیے جائیں کہ یہ ایک تو ہم سمجھ سکیں اور پھر اس کو ہم اپنا لکھنا پڑھنا بولنا کر سکیں، اور کیا کون سے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ یہ زبان جو ہے یہ ہماری قومی زبان بن جائے۔ وہ دیکھیے جی، اس کے کچھ جو ہے یعنی اقدامات ہیں، اگر وہ کر لیے جائیں
تو یہ زبان ہماری قومی زبان بن سکتی ہے۔ ایک کیا کہ سرکاری اور دفتری زبان وہ اردو ہی کو بنایا جائے، سرکاری زبان اور دفتری زبان اردو ہی کو بنایا جائے۔ عدالت عالیہ کی جو زبان ہو وہ بھی اردو ہی کی، یعنی سپریم کورٹ کی جو زبان ہو اس کے جو فیصلے ہوں اور اعلامیے ہوں وہ بھی اردو زبان میں ہی جاری کیا جائے۔ ملکی اور صوبائی لیول پر جو نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہے وہ بھی اردو زبان میں ہونا چاہیے۔ ریڈیو کی زبان اگر اردو بنا دیں تو یہ بھی بڑا اچھا ہوگا۔ چاروں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو اسمبلی ہے اس میں جو تقریر کے لیے جو زبان استعمال کی جائے وہ بھی اردو ہی بنا دی جائے تو بہتر ہے۔ یونیورسٹیوں تک اور یونیورسٹی کی سطح تک اردو زبان کو سیکھنا، اردو کا جو مضمون ہے وہ لازمی قرار دیا جائے اور اردو ہی کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے۔ اور اگر ہم اس کو یعنی اس زبان کو اگر ہم سمجھ لیں نا تو یہ زبان جو ہے یہ بہت ساری یعنی ہمارے اخلاقی اقدار، مذہبی طور طریقے اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے اور ہمارا جو بول چال ہے اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس میں وہ فن موجود ہے کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان لوگوں سے کام لیں اور ان کو اس زبان کی اشاعت اور لاگو کرنے کے لیے ان سے ہم رہنمائی لیں۔ ریسرچ اور تصنیفی کام جتنا بھی ہو وہ بھی اردو زبان میں ہی کیا جائے۔ اردو زبان میں تقریری مقابلے اور مباحثے منعقد کروائے جائیں اور ان میں جیتنے والوں کو انعام بھی دیا جائے تاکہ طلباء میں بھی یہ شوق پیدا ہو۔ خالص اردو بولو تحریک جو ہے وہ بھی شروع کی جائے۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ بہت سارا ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ بھی اس چیز کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ وہ دراصل یہ ہے کہ ہم جسمانی طور پر تو آزاد ہیں لیکن ذہنی طور پر ہم اب بھی غلام ہیں۔ اور کیا جائے، ایسا ادب تخلیق کیا جائے جو عوامی ہو اور اس کو سمجھنے اور پڑھنے میں عوام کی دلچسپی ہو، ایسا ادب تخلیق کیا جائے۔ لیکن پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، وہ صلاح الدین مرحوم نے کہا تھا کہ اردو زبان پنجاب میں پیدا ہوئی، دہلی اور لکھنؤ میں پروان چڑھی اور وہیں بیاہی گئی اور اب بیوہ ہو کر اپنے میکے پاکستان آ گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ اردو زبان کی قومی زبان بنانے میں کیا جو حائل رکاوٹیں تھیں ان کے، اور تھوڑا سا اس میں جو یعنی پہلے گزر چکے ہیں جو شعراء، جو نثر نگار، ان کا میں تھوڑا سا یہ حوالہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کو نشانہ، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے خوشیوں کا زمانہ، دیکھا تھا کبھی میں نے خوشیوں کا زمانہ اپنے ہی وطن میں، مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی۔ ایک تو کچھ تھے ہمارے جو یعنی متعلقہ حوالہ جات، اور ان کو بھی یاد رکھیے، اشعار کو بھی یاد رکھیے، اور کم از کم 8 سے 10 صفحات کا مضمون لکھیے، زبردست طریقے سے اس کی تیاری کیجیے، اور یہ ہمارے پاکستانی ہونے کے ناطے یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم بھی اردو بولیں، اردو سیکھیں، اور اردو میں گفتگو کا جو اپنی رائے کا اظہار ہے اس کو اپنا فخر سمجھیں۔
اور دوسروں کو بھی اس بات کی طرف لائیں۔ السلام علیکم۔